اگر کسی کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے نا تو کیسے لوگ اس کے لیے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ ارے یار دیکھو کتنا اچھا انسان تھا، دیکھو اللہ نے کتنا اچھا اس کو دن دیا ہے۔ اچھا، یہ دنیا والے اپنے بارے میں تو کچھ سوچتے نہیں ہیں، دوسروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انسان کو بس اس کے کس دن انسان کا انتقال ہو رہا ہے اس سے اس کو ترجیح دینا شروع کرتے ہیں، اور ہم اس کی زندگی دیکھ کے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے اس کو کہتے ہیں یار یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا بد ہے۔ کوئی انسان اگر دردناک طرح سے اس کا انتقال ہو رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں اپنی رائے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ رمضان میں انتقال کر جائے اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ جمعے کے دن انسان ختم ہو جائے تو پھر گھر والے اس کو کیسا شہادت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ دیکھو جمعے کے دن کی فضیلت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمعے کے دن کی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان میں یا جمعے کے دن انتقال کر جائے تو قبر میں اس سے سوال جواب نہیں ہوتے۔ یعنی رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو رمضان بھر اس سے سوال جواب نہیں ہوتے، یہ بالکل ریئل ہے۔ جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو اس سے جمعے کے دن قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، یہ بات بھی معتبر ہے۔ لیکن کیا جمعے کے دن گزرنے کے بعد، یعنی کسی انسان کا جمعے کے دن انتقال ہوا، جمعے کے دن اس سے سوال جواب نہیں ہوا، اب جمعے کے دن کے بعد اس سے سوال جواب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس میں اختلاف ہے۔ رمضان گزر گیا، رمضان میں کسی کا انتقال ہوا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس سے قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو گناہگار لوگ ہیں تو وہ اگر رمضان میں انتقال کر جائیں تو رمضان میں ان سے سوال جواب نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعد رمضان پھر ان سے سوال جواب قبر میں کیے جاتے ہیں۔ یہی رائے جمعے کے دن مرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان جمعے کے دن کسی کا انتقال ہونا تو جمعے کے دن اس سے قبر میں سوال جواب پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے نا پھر اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوگے۔ یعنی کہ جمعے کے دن کی فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس دن اس سے پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ کسی کے عذاب کو مرتفع کر دے، یعنی کہ اٹھا لے، کسی کے عذاب کو ختم فرما دے، یعنی کہ اس کی بخشش کر دے کہ بھائی چلو آج چھوڑو اسے، آج اس سے سوال جواب نہیں ہونا ہے، تو پھر اللہ رحیم کریم ذات ہے، پھر وہ کبھی اس سے سوال جواب نہیں کرواتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت سے انسان کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ پھر انشاءاللہ اس سے پھر بعد میں بھی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے جمعے کے لیے کہا ہے کہ اگر جمعے کے دن انتقال ہو جائے تو بعد میں بھی پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب علماء کی اپنی الگ الگ رائے ہیں۔ بعض وہ دیکھو دونوں کی باتیں بالکل اپوزٹ نظر آ رہی ہیں نا، کیونکہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ کبھی عذاب سوال جواب نہیں ہوتے، بعض کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے بعد اور رمضان کے بعد ہوتے ہیں۔ تو ان میں دونوں کی بات، بھلے ہمیں دونوں کی باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے، دونوں کی باتیں متضاد ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ یار دونوں کی باتیں، علماء کی باتیں اپوزٹ ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، بعض کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، لیکن آپ جب اس کو ڈیپلی دیکھیں گے نا تو دونوں کی باتیں صحیح ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی سے حساب لینے پہ آ جائے نا تو پھر وہ جمعے کے دن چاہے اس کا انتقال ہو جائے یا رمضان میں ہو جائے، تو بھلے وہ رمضان میں اس کا وعدہ ہے، رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اور جمعے کے دن کی برکت سے اس دن اس سے سوال و جواب نہ ہو، لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ اس سے بعد میں بھی نہیں ہوں گے۔ بھائی اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بس اسے سزا دینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ پھر تو اللہ کی مرضی نا، تمام ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام دین سے تعلق ہی نہیں ہے، جمعے کے دن کیا وہ کعبے میں بھی اگر وہ مر جائیں تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ کسی کی لائف سٹائل دیکھ کر ہم یہ دعویٰ کرنے والے ہیں ہی نہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ تو آپ اپنی سوچو، بس اچھے کام کرتے رہو، اس لیے تاکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اچھے کاموں پہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کے اندر تعریف بھلائی ہو تو اس کی بھلائیاں تھوڑی دیکھتے ہیں، بھلائیاں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بھلائی تو صرف ہمیں اپنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی صرف برائیاں، اگر 99 کسی بندے کے اندر اچھائیاں ہوئیں نا اور ایک برائی ہے تو لوگ اس کی ایک برائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جبکہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر 99 باتیں برائی کی ہوں، ایک بات اچھی ہو تو آپ اس کی ایک اچھائی کے گن گانا شروع کر دیں، اس کی ایک اچھی بات کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ اس مکھی کی طرح مثال ہو گئی نا، کہ مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پورا صاف شفاف جسم چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی ہے،
تو ہم بھی اس کی تمام نیکیوں کے اوپر پردہ ڈال کر اس کی خامی ہم تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو کتنی گھنونی بات ہے نا یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لو کہ ہماری طرف 3 ہیں، ہم کیسے ہیں. ہمیں تو اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے نا، ہم تو بس جیسے ہیں اچھے ہیں. ہمیں اپنی برائیاں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا. لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.